subscribe to our channel and press the bell icon. طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022 اور 23 کا برج کورس ہے۔ ڈے فرسٹ پہلا دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ برج کورس تعلیمی سال 2022-2023، مضمون تاریخ و سیاسیات، دن دوسرا، جماعت دہم۔ اکائی جز ذیلی جز ہے تاریخ نویسی مغربی روایت اور تاریخ نویسی بھارتی روایت۔ جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ اور متوقع صلاحیتیں ہیں۔ بھارتی تاریخ کے مختلف ادوار کا تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ کرنا۔ تاریخ ایک سائنسی مطالعاتی مضمون ہے، یہ بتانا۔ جماعت نہم اکائی جز ہے تاریخ کے ماخذ۔ سبق کے اغراض و مقاصد جماعت نہم: تاریخی ماخذ کی جماعت بندی کرنا، تاریخی اشیاء، دستاویزات، کتابیں، سکوں اور الیکٹرانک معلومات کا ذخیرہ کرنا اور مختلف طریقوں سے ان کی جماعت بندی کرنا۔ اب اس میں سے مربوط و عملی سرگرمیاں ہیں۔ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دادا کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، آپ تاریخ کن ماخذ کا استعمال کر کے معلوم کریں گے؟ اور تیسرا ہے تاریخ کے ماخذات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے تینوں سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ وقت کے ساتھ تبدیلی کا مطالعہ ہے اور یہ انسانی معاشرے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے: سیاسی، سماجی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی، طبی، ثقافتی، فکری، مذہبی اور عسکری۔ دوسرا سوال ہے آپ کے دادا کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، آپ تاریخ کے کن ماخذ کا استعمال کر کے معلوم کریں گے؟ اس کے جوابات ہیں، اس کا جواب ہے پرانے کاغذات، الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ، پیدائشی سند، والدین کے زمین جائیداد کے کاغذات، ڈاکٹر کی سند، دواخانے کی سند، میونسپل کارپوریشن یا گرام پنچایت نگر پریشد کی سند وغیرہ۔ ان تمام میں سے کسی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے تاریخ کے ماخذات کی کتنی قسمیں ہیں؟ لکھیے، اس کا جواب ہے تاریخی ذرائع میں سکے، نوادرات، یادگاریں، ادبی ذرائع، دستاویزات، نمونے، آثار قدیمہ کے مقامات، خصوصیات، زبانی ترسیل، پتھر کے نوشتہ جات، پینٹنگز، ریکارڈ شدہ آوازیں شامل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کے ماخذات میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، جسے پرائمری، سیکنڈری اور ٹیریٹری یعنی ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اعادہ کریں گے: طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ۔ سب سے پہلے طبعی ماخذ میں عمارتیں، غاریں، یادگاریں، کتبیں، قلعے، سکے، تانبے کی تختیاں۔ تحریری ماخذ میں آئے گا رسائل، اخبارات، روزنامچے، کتابیں، مراسلات، لغاتی ادب، ڈاک ٹکٹ، تاریخی دستاویزات۔ زبانی ماخذ میں آئے گا پواڑے، لوک گیت، لوک کتھا، جوشیلے گیت، اویا، میلے جیلے، پولیٹک منڈڑی، انٹرویو۔ سمعی و بصری ماخذ میں آئے گا دور درشن، فلم، موبائل، انٹرنیٹ۔ اب دی گئی جو سرگرمیاں ہیں وہ حل کرنا ہے۔ آپ کے اسکول سے متعلق اخبار میں آئی ہوئی خبروں کا ذخیرہ کریں، یہ خود سے کریں۔ دوسرا ہے کسی واقعے کا ادب میں کس طرح اثر ہوتا ہے، اس کی مثال دیجیے، یہ ہم کریں گے۔ تیسرا ہے جدید دور کے تاریخ کے ماخذ کی فہرست تیار کیجیے۔ چوتھا تاریخی ماخذ کی تجزیاتی تحقیق کس طرح کریں گے۔ پانچواں آپ کو معلوم وطن پرستوں پر فلموں کی فہرست تیار کیجیے۔ اب یہاں گھر کام ہے۔ پہلا ہے اسکول، یہ محافظ خانہ، اس تعلق سے اپنی رائے دیجیے۔ دوسرا اپنے گاؤں کی تاریخ لکھنے کے لیے آپ تاریخ کے کن ماخذات کا استعمال کریں گے، قسم کے لحاظ سے اس کی فہرست بنائیے۔ چلیے دوسرے کا جواب دیکھتے ہیں۔ کسی واقعے کا ادب میں کس طرح اثر ہوتا ہے؟ وہ ایسی تفصیلات دیتے ہیں جو قارئین کو اپنے ارد گرد کی دنیا دکھاتی ہے۔ تاریخ موجودہ واقعات اور سماجی واقعات نے واقعی امریکی ادب کو متاثر کیا ہے اور وہ ہر طرف کے ادب کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مصنفین کے ارد گرد کی دنیا سے متاثر ہوتے ہیں۔ جدید دور کے تاریخ کے ماخذ کی فہرست: ماہر سے تصدیق شدہ جواب سوال، معاصر مصنفین اور رہنماؤں کی کتابیں، حکومت کے سرکاری ریکارڈ جیسے ریونیو ریکارڈ اور انتظامی ریکارڈ وغیرہ، اور لیڈروں کی ڈائریاں، ذاتی ڈائری وغیرہ، یہ جدید دور کے ماخذات ہیں۔ چوتھا ہے تاریخی ماخذ کی تجزیاتی تحقیق کس طرح کریں گے۔ اپنے تحقیقی مقصد کا تعین کریں، اپنی تحقیق کے مقصد اور اہداف کو سمجھیں، سوالات کا تعین کریں اور ریسرچ گائیڈ بنیں، ڈیٹا اکٹھا کرنے کا اپنا طریقہ قائم کریں،
سائنس کی تاریخ میں نتائج اور الیکٹرانک ذرائع یہ جاری تحقیق کو شیئر کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے اور مشاہدہ کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ کو معلوم وطن پرستی پر فلموں کی فہرست تیار کیجیے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں پر توجہ کریں گے۔ 1955 میں بنی تھی فلم حقیقت، 1997 میں بنی فلم بارڈر، یہ جنگی فلمیں ہیں۔ اس کے علاوہ محبوب خان کی شاندار فلم مدر انڈیا 1957، نیز بھاگ ملکھا بھاگ 2013، دنگل 2016، یہ اسی طریقے سے کھیلوں کی فلمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھگت سنگھ دا لیجنڈ آف بھگت سنگھ، رنگ دے بسنتی، چک دے انڈیا، لگان 1971، منگل پانڈے، دی رائزننگ اور چٹاگانگ، یہ ہر قسم کی فہرست ہے جس میں آپ فلموں کے نام سمجھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے، یہ گھر کام کا سوال ہے، اسکول یہ محافظ خانہ، اس تعلق سے اپنی رائے لکھیے۔ بنیادی ذرائع کے ذریعے طلبہ تاریخ کے مطالعے میں دو ضروری حقائق کا سامنا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخی واقعات کا ریکارڈ ذاتی سماجی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اسکول کو بطور محافظ خانہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے طلبہ کو تاریخ کی تحقیق میں مدد ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔